سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تحمل مزاجی ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان ایک خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے. جو بھی تحمل مزاج ہوگا اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اور جس شخص کے اندر یا جس گھرانے کے اندر یا جس معاشرے کے اندر تحمل مزاجی نہ ہوئی، وہ معاشرہ، وہ گھر، وہ فرد یہ پریشانیوں کا شکار ہوگا، ہر وقت ٹینشن میں ہوگا. تحمل مزاج آدمی ہر وقت خوشگوار، اور جس کے اندر تحمل مزاجی نہیں ہر وقت انڈر ٹینشن، ہر وقت ٹینشن میں ہوگا. اب سب سے پہلی بات، تحمل مزاجی کہتے کس کو ہیں؟ تحمل بوجھ اٹھانا. عام طور سے انسان چاہتا ہے کہ فری زندگی گزارے، بوجھ نہ اٹھانا پڑے، لیکن بہرحال بوجھ اٹھانے پڑتے، دل کرے نہ کرے اٹھانے پڑتے. انسان کے اندر انتقام کا جذبہ بھی ہے، وہ سبھی نکال سکتا ہے، لیکن یہ دوسرے کی تکلیف کے اوپر صبر کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو یہ تحمل مزاجی اسے کہتے ہیں. تحمل مزاجی کہتے ہیں گویا دوسرے کی ایذا اور تکلیف کے اوپر صبر کرنا، برداشت کرنا، درگزر کر کے معاف کر دینا، یہ تحمل مزاجی ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی یہ خوشگوار زندگی گزارے گا، اور جس کو یہ نعمت نہ ملی ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان. آیت جو پڑھی نا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے دو ناموں کو اکٹھا یکجا ذکر کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. اللہ رب العزت عالیم بھی ہیں اور اللہ رب العزت حلیم، حلم والے بھی ہیں. علیم سے مراد علم، تو اللہ رب العزت علم والے بھی ہیں اور اللہ رب العزت حلم والے بھی ہیں. یہ دونوں نعمتوں کو اکٹھا جمع، دونوں صفات کو ایک ساتھ جمع کیا. اب یہاں ایک راز ہے، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے میں ایک راز ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے کسی کی غلطی کو معاف کرنا ہوتا ہے نا، ہم معاف کرتے ہیں جب بھی کسی کی غلطی کو، تو 100% ہمیں نہیں پتا ہوتا، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کوئی بھی ہو، ملازم ہو، ہم نے کسی کو معاف کرنے ہوا ہے جو بس معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، تو کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری اکثر 10-20% پتا ہوگا، اکثر کا نہیں پتا ہوتا، ہم معاف کر دیتے ہیں. یعنی ہمارا علم کامل نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت تو اس وقت بھی جانتے ہیں جس وقت یہ بندہ اپنے دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے. اللہ جان رہے ہوتے ہیں گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، پھر قدم بڑھا کے، ہاتھ بڑھا کے گناہ کر لیتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنے علم کے باوجود اور کامل قدرت ہے آپ کی، اللہ کی، انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لیتے. تو یہ اللہ رب العزت کا حلم ہے، علم بھی کامل اور حلم بھی کامل. اللہ اکبر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. اللہ رب العزت علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. اگر انسان کو غلطی کرے تو اللہ رب العزت اگر اس کی روٹی بند کر دیں کہ بھئی اس نے گناہ، کوئی بندہ گناہ کرے اور اللہ رب العزت اس کی روٹی بند کر دیں، تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نہیں کرتے. بندہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کا رزق بند نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر بندہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرما رہے ہوتے ہیں، گناہوں پہ پردے ڈالے ہوتے ہیں. لوگ عزت سے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، جی چودھری صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب اور شیخ صاحب اور ملک صاحب، عزت دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے اوپر مزید ذرا غور کیجئے. ایک اللہ والے تھے،
ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات انہوں نے فرمایا اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی در حقیقت اس نے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ اگر اس نے تیرے عیبوں کو چھپایا نہ ہوتا تو تیری تعریف ہی کوئی نہ کرتا۔ اور سچی بات ہے یہ، اگر ہمارے گناہوں میں بدبو آنے لگے ہمیں ساتھ کون بٹھائے؟ ہمارے عیبوں کو لوگوں پہ کھول دیا جائے ہمارا کیا بنے؟ تو اللہ رب العزت کا علم کتنا کامل اور حلم، تو وکان اللہ علیما حلیما، وہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اچھا، اس امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی ایک اور بڑی خاص رحمت ہے، بہت خاص مثال، بڑی مزیدار ہے اور دل سے شکر نکلنا چاہیے۔ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو دلوں سے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ سمجھ میں آئے تو پھر اپنی عقل کا ماتم کر لیجئے گا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی۔ قرآن میں آتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی۔ ہوا کیا؟ جنت کی پوشاک کپڑے اتروا لیے گئے، جنت گھر تھا وہاں سے باہر نکال دیا گیا، اور اس بھول کے چرچے ساری دنیا میں ہو گئے۔ قرآن میں آ گیا نا تو ساری دنیا میں چرچے ہو گئے۔ تین باتیں ہوئی، لباس اتر گیا، گھر سے نکلنا پڑا، اور اس کے چرچے ہو گئے۔ اس امت محمدیہ کے نوجوان سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کتنی مہربانی فرماتے ہیں، یہ لباس اتار کر گناہ کرتا ہے اللہ لباس واپس عطا فرما دیتے ہیں، یہ گھر سے نکل کر گناہ کرتا ہے اللہ گھر واپس پہنچا دیتے ہیں اور پردے بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے کتنا اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علم والے بھی ہیں اور اللہ حلم والے بھی ہیں۔ تو یہ حلم کی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کی زینت حلم کے ساتھ ہے، علم کی زینت حلم کے ساتھ ہے۔ آج کل علم کی صفت تو مل جاتی ہے لیکن حلم، برداشت نہیں ہمارے اندر رہی، بلکہ شیطان نے ایسا چکر ڈالا کہ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، یعنی برداشت نہیں ہے، ہر ایک پہ غصہ، بے جا غصہ، وہ جی بڑا صاحب جلال ہے جی، اس بیماری کا اتنا خوبصورت نام رکھ دیا بندہ علاج ہی نہ کرائے کہ جی بڑے جلالی ہیں، جی بڑے جلال والے ہیں، یہ بیمار ہے، اس کو بتاؤ کہ تمہارا غصہ غلط ہے۔ بے جا غصے والے کو صاحب جلال کا نام دینا ایسا ہی ہے جیسے رشوت کو ہدیے کا یا روٹی پانی کا، چائے پانی کا نام دے دینا، غیبت کو جو ہے وہ گپ شپ کا نام دے دینا، بہانہ، بھئی اس نے بہانہ کیا ہے؟ 100% جھوٹ ہوتا ہے بھئی، فلاں نے فلاں سے بہانہ کر دیا، بہانہ کیا ہے؟ جھوٹ، تو جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح جس کو بلا وجہ ہر وقت غصہ رہتا جی جلال والے ہیں جی، یہ جلال نہیں ہے، یہ بیمار ہے، اس کو چاہیے کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے۔ تاریخ انسانیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تحمل مزاجی کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں چند کلمات لکھتے ہیں، بڑے توجہ سے سمجھنے والے اور بڑے گہرے کلمات ہیں، سنیے۔ فرماتے ہیں مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، طاقت اور اختیار کے باوجود عفو درگزر، انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک انسان کی زندگی میں اس طرح کبھی جمع نہیں ہوئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہو۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم چند مثالیں، جتنا وقت ہے وہ سن لیتے ہیں اور پھر بات کو خاتمے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ سر پہ ٹوپی رکھنا، سر کو ڈھکنا کیا ہے؟ سنت ہے کہ نہیں؟ مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت، چہرے پہ داڑھی رکھنا یہ بھی سنت، یہ سنتیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن دوسروں کو معاف کرنا کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ اس سنت پہ فکر کی کبھی؟ قوت تحمل مزاجی اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا یہ بھی سنت ہے۔
اب نبی علیہ السلام کے چند واقعات سن لیجئے. نبی علیہ السلام کے ایک خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب مدینہ میں آئے تو ان کی والدہ نے خدمت کے لیے بھیج دیا. اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی. اور نبی علیہ السلام مدینہ میں کتنا عرصہ رہے جی؟ 10 سال. 13 مکہ کے، 10 یہ، 23 ٹوٹل تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ غصہ کیا، نہ ڈانٹا. ایک بچہ خدمت کے لیے آیا ہو ہمارے پاس اور 10 سال ہمارے پاس رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جو جتنا قریب ہے اس سے بھی اتنا غصہ اتار رہے ہوتے ہیں. ہمارا بس چلے نا تو جو روئے زمین کے اوپر ہیں ان کو زیر زمین ہی بھیج دیں، ہم برداشت ہی نہ کریں. مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں ایک اصول تھا کہ درخت کے اوپر چڑھ کر، کسی کے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر بغیر اس کی اجازت سے کھجور توڑ کے کھا لینا یہ منع تھا. ہاں جو نیچے گر جائے خود بخود، وہاں کا ایک نارم روٹین یہ تھی کہ جو گری ہوئی ہیں کھا سکتے ہیں. ہر علاقے کا ایک اصول ہوتا ہے نا. میں گلگت کے جب جاتا ہوں اپنی برانچز میں تو وہاں بھی اس طرح کے بعض علاقوں میں اصول ہیں، آج بھی ہیں. تو ایک جگہ وہ رکے تو کچھ لینے لگے، نیچے چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ کوئی پھل تھا، کوئی میوہ وغیرہ. میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا جی ہمارے گاؤں کا یہ پکا اصول ہے، جو خود نیچے گر جائے وہ آپ اٹھا کے کھا لو. خوشی سے گاؤں والے اجازت دیتے ہیں، اور نہیں کھاؤ گے تو ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سب ہمارا ایک روٹین ہے یہ، اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں جو عرف میں ہمارے یہاں ہر ایک کو قابل قبول ہے. ہاں اوپر سے توڑ کے اتارنا یہ چوری ہے. تو یہ بات جو حدیث میں پڑھی یہ گلگت میں آنکھوں سے دیکھنے کو ملی. خیر تو اس زمانے میں بھی یہی تھا. لیکن ایک نوجوان تھا، وہ اکثر غلطی سے جو ہے نا بس جذبات آئے، اچھی سی کھجور نظر آئی، مزہ تھا، وہ جمپ لگائی، اوپر گئے، کھا لی. ایک دن ایک مالک نے پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے آیا. اب یہ تو سمجھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام غصہ بھی کریں گے، میرا تو ہاتھ کٹ گئے. بڑا خوفزدہ حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ نوجوان آیا تو کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے قریب کیا اور محبت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرا آدھا خوف تو ختم ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ بھئی کیوں ایسا کرتے ہو، نیچے والی کھا لیا کرو، اس کی تو اجازت ہے، چڑھ کے کھانے کو منع ہے، کیوں کرتے ہو؟ نوجوان معذرت کے ساتھ کہنے لگا بس غلطی ہو گئی، بھوک ایسی لگتی ہے کہ بس چڑھ جاتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس نوجوان کے فقر کو ختم فرما اور اس کو معاف فرما. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے کسی کی کھجور کی طرف اس طرح نظر ہی نہ ڈالی. تو نرمی اور محبت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے. تو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے ان باتوں کو. ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا میاں بیوی کی 2 باتیں بھی سن لیجئے. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے تحمل مزاجی انتہائی ضروری. جس خاوند کے اندر تحمل مزاجی نہیں، یہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ابو بکر سے فیصلہ کرواتے ہیں. صدیق اکبر آ ہی گئے تھے کہ جی ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب حضور نے پوچھا عائشہ تم پہلے بتاؤ گی کہ میں پہلے بتاؤں؟ وہ روانی میں ایک بات فرما گئی، کہنے لگی آپ ہی پہلے بتا دیں لیکن سچ سچ بتائیے گا. اب صدیق اکبر تو باپ تھے، تو غصہ آیا، بیٹی کو تھپڑ لگا دیا. تجھے تیری ماں روئے، نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہی ہو؟ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے تو ان کو کہا جناب آپ جائیے، ہم نے آپ سے فیصلہ تو کروانے کا سوچا تھا لیکن سزا تھوڑی کسی کو دلوانی تھی، آپ جائیے. اب جب باپ کا تھپڑ پڑا تو یہ پیچھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پیچھے آگے چھپ گئی کہ باپ مزید نہ کوئی بات کرے یا تھپڑ لگائے. اب نبی علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا، وہ چلے گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے رخ ان کی طرف کیا اور فرمایا دیکھ تجھے تیرے باپ کے دوسرے تھپڑ سے میں نے بچایا نا. بولو یہ بات ہی ختم ہو گئی. ایک اور بات پہ غور کریں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کوئی اسی سوکن کی طرف سے کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی نا تو ان کو غیرت آتی تھی کہ بھئی نبی علیہ السلام آج رات میرے پاس ہے تو جو میں نے پکایا ہے، جو میرے پاس گھر میں موجود ہے، چاہے پانی ہے کچھ بھی ہے، تو بس میرے پاس ہے۔ کوئی سوکن کچھ بھیج دیتی نا، بعض دفعہ ذرا غیرت آ جاتی تھی۔ ایسے کئی واقعات حدیث میں ہیں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ پہ تکلیفیں آئیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے بد دعا ہی کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا دے کر بنانے والا، بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ انہیں ہدایت دے دیں، اللہم اہدنی قومی، یہ مجھے نہیں جانتے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اپنے قاتلوں کو معاف کرنا پھر آسان، بیوی کے قاتل کو معاف کرنا بڑا مشکل کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابزادی ہیں جو سب سے بڑی ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ میں تھیں۔ ان کے شوہر نے کہا جی اب آپ مدینہ چلی جائیں، اور اپنے بھائی کنانا کو کہا کہ میری بیوی کو باہر پہنچا دو مکہ کے، وہاں مدینہ سے کچھ لوگ آئے میں لے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ چھوٹا سا جب روانہ ہوا تو بی بی زینب جو تھی وہ اونٹنی پر بیٹھی، اور اس وقت وہ حاملہ تھیں، اور یہ نکلے۔ قریش مکہ کو پتہ لگ گیا کہ دن دہاڑے ہمارے دشمن کی بیٹی ایسے چلی جائے، ادھر جو جناب انہوں نے فساد مچا دیا، کھڑے ہو گئے۔ اب مسئلہ بن گیا، اسی پریشانی میں اس کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حبار بن اسود، یہ ان کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، کزن بھی تھا زینب کا۔ اس نے اونٹنی کے اوپر جو حملہ کیا نا، اونٹنی بتکی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی ہائٹ سے جب نیچے گری، عورت ہو، پتھریلی زمین ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، اور 5-7 فٹ کی ہائٹ سے نیچے گرے تو کیا ہوتا ہے، مسکیریج ہو گیا۔ اس وقت تو معاملے کو رفع دفع کیا، اور انہوں نے کہا بھئی کسی وقت رات کو تنہائی میں خاموشی سے نکال دینا، ابھی ہماری عزت کا مسئلہ ہے، واپس لے جاؤ۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور موقع پہ جلد ہی جو ہے وہ وہاں سے نکالا، مکے سے صحابہ کے حوالے کیا، وہ مدینہ لے گئے۔ اب 8 دن کا سفر اونٹ کا، راستے میں کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی عورت دوسری ساتھ نہیں، کوئی دوائیاں ساتھ نہیں، کوئی اور خیال کرنے والا نہیں۔ اب بیوی جب 8 دن بعد مدینہ پہنچی ہیں تو بڑی تکلیف تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی وجہ سے بڑی تکلیف ملی جو کسی اور کو نہ ملی، اور یہی زخم ان کی شہادت کا، وفات کا ذریعہ بنا۔ خیر جب مکہ فتح ہوا تو حباب بن اسود کو اپنے کیے کا تو پتہ تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ آیا، کہا غلطی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ ہم تو لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے معاف نہیں کرتے، فلاں نے فلاں موقع پہ مجھے یوں کہا تھا، وہ مجھے شادی کا کارڈ دینے میرے گھر پہ نہیں آیا، میں اس کی شادی میں دعوت پہ گیا، مجھے پروٹوکول نہیں دیا، میں اس کے گھر میں گیا، مجھے ٹائم نہیں دیا۔ اس بات کے اوپر ہماری لڑائیاں ہیں۔ ہم کس منہ سے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کیا شکل دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سے تو لوگوں کی زبان کی باتیں معاف نہیں ہوتی، ہم نے بیٹی کے قاتل کو کہاں معاف کرنا۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا، صفوان بن امیہ، بعد میں تو خیر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس وقت تو دشمن تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو جو عمیر ابن وہب تھا بلایا اپنے پاس، کہا عمیر تم مدینہ جاؤ، یہ تلوار لے کے جاؤ، اس تلوار کو میں نے اتنی بری طرح زہر میں ڈبو دیا ہے کہ بس جس کو خراش بھی لگ گئی نا کافی ہے، گردن اتارنے کی ضرورت نہیں، خراش بھی کافی ہے، ایسا اس کو میں نے زہر کے اندر اس کو بجھایا ہوا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ساری زندگی کی میری،
تم جاؤ مدینہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو اور انہیں شہید کر دو۔ عمیر بن وہب غریب آدمی تھا، لالچ آ گئی، چل پڑا۔ مدینہ پہنچا تو کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، پکڑ کے گرفتار کر کے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو صاف صاف بتا دیا کہ صفوان بن امیہ نے اس طریقے سے مجھے بھیجا ہے، یہ تلوار ہے، میں تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ بتانے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ، معاف کیا۔ یہ مکہ آ گئے واپس۔ اللہ کی شان، جب فتح مکہ ہوا نا تو عمیر بن وہب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اس وقت کہا ہے اللہ کے نبی صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیجئے، صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیجئے۔ وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسے بھی معاف کیا۔ اب عمیر بن وہب نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں، بہت بڑا سردار ہے، میں اگر اس کے پاس چلا بھی جاؤں، کہہ بھی دوں کہ آپ کو معافی مل گئی، میری بات نہیں مانے گا، آپ کوئی نشانی دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کے دے دی کہ یہ پگڑی لے جاؤ، خدا کے دشمن کو جا کے بتا دو، میرے قتل کے منصوبے کرنے والوں کو بتا دو، مدینہ ختم کرنے والے کو بتا دو کہ تجھے معاف کر دیا گیا۔ حضور نے اپنی مبارک پگڑی اس کو دے دی کہ جاؤ جا کے صفوان کو بتا دو۔ اب عمیر بن وہب صفوان کو تلاش کرنے نکلا، ایک جگہ ملاقات ہو گئی، کہا بھی چلو واپس چلیں، میں نے تو معافی مانگ لی ہے۔ کہا جی میں تو نہیں آ سکتا، مجھے تو قتل کر دیں گے، میں نے تو اتنے کام کیے، خالی ایک تمہیں تو نہیں بھیجا تھا۔ کہا جی تمہارے لیے میں امان لے کر آؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے امان دے دیں، وہ میں نہیں مانتا۔ اس نے پھر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مبارک پگڑی عمامہ نکال کے دکھایا کہ دیکھو وہ اتنے دل والے ہیں، اتنے معاف کرنے والے ہیں، تمہاری معافی کے لیے اپنا عمامہ بھیجا ہے۔ اب عمامہ دیکھ کے تو وہ بھی ہل گیا، اللہ اکبر۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جی میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرا تو ابھی اسلام لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں امان دے دیے، اسلام تم نہیں لانا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے، امان تمہیں دے دی۔ اچھا ایسا کریں آپ مجھے نا 2 مہینے کی مہلت دے دیں، میں ذرا سوچ لوں۔ فرمایا 4 مہینے کی مہلت لے لو۔ وہ مہلت کیا پوری ہونی تھی، اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کو معاف کیا اور ہر ایک کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا۔ واقعات تو بہت ہیں، اللہ ہمیں بھی اس بات کے اوپر سمجھ عطا فرمائے۔ ہم ذرا سی بات پہ ببھر جاتے ہیں، اپنے آپے میں نہیں رہتے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں میں اس کو رگڑ کے لاؤں، اس کی ناک رگڑاؤں گا، رگڑ کے رکھوں گا۔ بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف نہیں کرتے، اس کی غلطی کو اپنے ماں باپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کی عزت نفس بھی مجروح کرتے ہیں۔ وہ معافی مانگ بھی رہی ہو تو ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم کس منہ سے نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن چہرہ دکھائیں گے؟ اختلاف رائے کو دشمنی بنانے سے بچیں۔ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو دشمنی نہیں بنانا، اس کی وجہ سے نفرتیں دل میں نہیں پالنی، دلوں میں محبتیں پیدا کرنی ہے، اس سے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو تحمل مزاجی ایسی صفت ہے جس سے انسان خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جس کے اندر تحمل مزاجی نہیں، ہر وقت انڈر ٹینشن، یہ زندگی پریشان۔ تو چند واقعات ہم نے نبی علیہ السلام کے سنے، اور بالکل شروع میں اللہ رب العزت کی علیمن حلیمہ والی صفات بھی سمجھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے۔ اب ایک بات سن لیجئے، بڑی زبردست 10 صورتیں، اور ان 10 صورتوں کے 10 فضائل ہیں، تو یاد بھی کر لیں، ہو جائیں گی، جمعے کے بعد کوئی پوچھ لے بتا دیں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کلپ بعد میں مل سکتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، کتاب بھی میرے پاس ہے، اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو 10 صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے عمل میں لے آئیں، تو یہ برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ علامہ
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روک دیتی ہیں۔ اب دل کے کانوں سے سن لیجئے، ان پر عمل کر لیجئے، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی انشاءاللہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی بات، الفاتحہ تمنع غضب الرب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے سورہ فاتحہ اس کو بچا لیتی ہے۔ غضب ربی سے بچنا ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے۔ یاسین تمنع وقت القیامہ، سورہ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن کی پیاس بجھا دیتی ہے، تو قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، 25ویں سپارے میں ایک سورت ہے 3 رکوع کی سورت دخان، جو روز تلاوت کرے گا قیامت کی ہولناکیوں میں، جب سورج بھی قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت اس ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ اسے بچا لے۔ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک اور کوئی گردن تک، وہ قیامت کا پسینہ اور گرمی ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے پسینے میں بوائل ہو رہا ہوگا، وہ خالی ڈوبا ہوا نہیں ہوگا، وہ بوائل ہو رہا ہوگا۔ چوتھی بات، الواقعہ تمنع الفقر والفاقہ، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت فقر اور فاقے سے بچا لیتی ہے۔ بھئی رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، قرض ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ 5ویں سورت تو بڑی پیاری ہے جی، الملک تمنع عذاب القبر، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنا یہ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں نا، اے سی ٹھیک نہ ہو تو نیند آتی ہے کہ نہیں؟ رات کو چند مچھر 5-7 مچھر کمرے میں آ جائیں اور آپ کے پاس کوئی ماسکیٹو کلر کسی بھی طریقے کا انتظام نہ ہو تو پھر نیند آتی ہے کہ نہیں؟ اور لائٹ ہی چلی جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس اے سی پنکھا سب بند ہو جائے، یو پی ایس ہے، سولر ہے، سب ختم ہو جائے، اب کیا ہوتا ہے راتوں میں؟ حالانکہ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس میں جناب 6 بائی 6 فٹ کا بیڈ بھی ہوتا ہے، سب کچھ کے باوجود، اور اوپر چھت بھی اوپر فاصلے سے ہوتی ہے، تو یہ چیزیں موجود نہ ہو تو رات کو کمرے میں بھی سکون نہیں ملتا۔ تو قبر تو چھوٹی سی جگہ ہے، چوڑائی 2 فٹ سمجھ لیں اور لمبائی کیا ہے 6 فٹ سمجھ لیں، ہائٹ کتنی ہے؟ چند فٹ کی ہائٹ ہے۔ کیا وہاں ہمیں آسانیاں نہیں چاہیے؟ یہاں تو مچھر اور مکھی کی پریشانی، وہاں سانپ اور بچھو کا معاملہ، پھر یہاں رات چند گھنٹے بعد گزرے گی، صبح آ ہی جائے گی، لائٹ گئی بھی آ ہی جائے گی، وہاں تو قیامت کی صبح تک رہنا ہے بھائی۔ تو وہاں کی آسانی اگر چاہیے تو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کی خواہش ہے کہ ایک سورت ایسی ہے جو میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یاد ہو، سب کو زبانی یاد ہو، سورہ ملک ہے۔ 30 آیات آپ نے فرمایا کہ 30 آیات ہیں سورہ ملک کی، تو جن کو تو یاد ہے روز پڑھیں، جن کو یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھیں، اور یاد ہر آدمی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں کیسے یاد کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو سامنے رکھ کر یاد کرنا شروع کرے۔ ایک آیت بھی روز یاد ہو گئی تو 1 مہینے میں یاد ہو جائے گی، آدھی آیت بھی روز یاد ہو گئی تو 2 مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ کیا اتنے ہم کمزور ہو گئے کہ آدھی آیت بھی یاد نہیں کر سکتے؟ بھئی 3 مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ کیا اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی اس خواہش کو نہیں پورا کر سکتے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں۔ مجھے تو الحمدللہ یاد ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، ہاتھ پھر بھی کھڑے کر دیا آپ کے ساتھ۔ سورہ ملک یاد کریں، روز پڑھیں۔ تو سورہ ملک کا فائدہ کیا بتایا تھا جی؟ قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ چھٹی بات، الکوثر، سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا کہ یہ دشمنوں کے جھگڑے سے بچا لیتی ہے۔ ہمیں جھگڑا کرنے کی، جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اللہ تعالی ہمیں جھگڑوں سے نکال لیں گے، بچا لیں گے۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزع، اللہ اللہ اللہ، فرمایا کہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت موت کے وقت کفر سے بچا لیتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے!
اس کی بھی ہم تلاوت کریں. الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص یہ نفاق سے، دو رنگی سے بچا لیتی ہے. اور سورہ فلق، الفلق تمنع حسد الحاسدین، قل اعوذ برب الفلق کی کثرت کے ساتھ تلاوت یہ حاسدین کے حسد سے بچا لیتی ہے. اور والناس تمنع الوساوس، سورہ ناس وساوس سے بچا لیتی ہے. تو یہ 10 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے عمل میں لائیں، ان کو نمازوں میں پڑھیں اور ویسے تلاوت کرتے رہیں. اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دیں گے اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بھی عطا فرما دیں گے. تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ان کی برکتوں کو خود پائیں. تحمل مزاجی کا فائدہ، انسان خوش رہتا ہے. اور جس کے اندر تحمل مزاجی نہ ہو وہ بیوی سے ناراض، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، چچا سے ناراض، تایا سے ناراض، پڑوسی سے ناراض، ہر ایک سے ناراض، یہ اکثر لوگوں سے ناراض رہتا ہے. تو تحمل مزاجی ہم اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ ہمیں عطا فرما. ایک انمول موتی آپ کو دینا چاہتے ہیں، دے دیں جی؟ چلیں لے لیں جی، بغیر پیسوں کے لے لیں. یہ انمول موتی وہ ہے جو آپ کو بازاروں سے بھی نہیں ملے گا، شاید کتابوں سے بھی نہ ملے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا. ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. انہوں نے ایک بات بتائی، وہ آج آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا کہ لوگ ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچاتے. ہم کہتے ہیں نا ہر آدمی تکلیف پہنچاتا ہے، سب تکلیفیں پہنچاتے ہیں، مجھے اس نے تکلیف دی، مجھے اس نے تکلیف دی. فرمایا کہ لوگ ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچاتے، لوگوں سے وابستہ توقعات ہمیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں. ہم لوگوں سے توقعات ہی وابستہ نہ کریں، ہم توقعات صرف پروردگار سے وابستہ کریں جو پوری کر دیتا. اس کو دوبارہ سے سمجھ لیں. ایک شوہر اپنی بیوی سے بہت ساری توقعات رکھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یہ میرا کرے گی، یہ کرے گی. جب وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب شوہر اس سے ایکسپیکٹیشن نہ ہی رکھے، صرف پروردگار سے رکھے، تو بیوی سے پریشانی آئے گی کوئی؟ 2 بھائی ہیں، بڑے نے چھوٹے سے، چھوٹے نے بڑے سے، اپنے اپنے دل اور دماغ میں، اپنے اپنے ذہن میں بہت ساری ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے ہم نے کی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارا یہ کرے گا. اگر ہم اس بات کو نکال دیں تو پھر ہمیں پریشانیاں ہی نہ آئیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وابستہ توقعات ہمیں پریشان کرتی ہیں، لوگ ہمیں پریشان نہیں کرتا، تکلیفیں نہیں پہنچاتے. تو لوگ ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچاتے، لوگوں سے وابستہ توقعات ہمیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں. ہم لوگوں سے توقعات رکھنا ہی چھوڑ دیں. توقعات رکھنی ہے تو اللہ رب العزت سے رکھیں جو پوری بھی کرتا ہے اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن.com www.darsequran.com